مثلاً آپ نے مثال دی کہ امامت کی 3 اسٹیجز ہیں، 3 لیئرز ہیں. مثلاً ایک نبی بھی ہے، معصوم بھی ہے، امام بھی ہے. دوسری اسٹیج آپ نے بتائی کہ نبی بھی ہے، نبی نہیں ہے، امام ہے اور معصوم بھی ہے. اور تیسری اسٹیج آپ نے بتائی کہ امام ہے، معصوم نہیں ہے. آپ کا تو یہ عقیدہ ہے کہ نبی بھی من جانب اللہ ہوتا ہے اور امام بھی منسوب من جانب اللہ ہوتا ہے. جو تیسری اسٹیج والا ہے اس کا انتخاب بھی اللہ کرے گا؟ نہیں، اس کی نامینیشن بائی نیم نہیں اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس کے لیے جو پیمانہ ہے یعنی ضابطہ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. جیسے میں نے مثالیں دیں کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ میں اس گھر کا مالک ہوں اور یہ مالکیت مجھے اللہ نے دی ہے، اللہ کے نظام اللہ کے قانون کے مطابق میں اس کا مالک ہوں. یہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے ہیں؟ کہہ سکتے ہیں نا. اللہ نے تو کسی آیت میں آپ کا نام اور آپ کی ملکیت کا ذکر نہیں کیا ہے، شرائط میں آ گیا. شرائط میں آ گیا. مگر یہ زاویہ اوپر تو نہیں تھا، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوگا نا. مثلا جو کام آپ اللہ کے ضابطے کے مطابق کر رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے سمجھا جائے گا. میں جسارت کر کے سوال اور واضح کر لیتا ہوں نام لے کے. مثلا رسول خدا نام کے ساتھ امام بھی ہیں، معصوم بھی ہیں، نبی بھی ہیں. آپ کے عقیدے کے مطابق حضرت علی معصوم بھی ہیں، امام بھی ہیں، اور یہ دونوں چیزیں آپ میں جمع ہیں. مگر کیا آیت اللہ عظمیٰ خمینی معصوم نہیں ہے، امام ہے، من جانب اللہ کیوں نہیں ہے جبکہ اوپر سے ہر چیز وہاں سے آ رہی ہے؟ جب آپ دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن میں ہے اور اللہ کی طرف سے بائی نیم کہ یہ اللہ کے منتخب نبی ہیں، یہ ہے. لیکن علی علیہ السلام کا نام تو قرآن میں نہیں ہے، لیکن وہ ہے اللہ کی طرف سے، کیونکہ من کنت مولا ہے. من کنت مولا ہے، یعنی نبی علیہ السلام نے اعلان کیا ہے اللہ کے حکم پر. صحیح ہے. اس اللہ کے مطابق، اللہ کے فرمان کے مطابق یہ جو نامزدگی ہوئی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے. اب اگر علی علیہ السلام مالک اشتر کو کوفہ کا حاکم مقرر کر دیتے ہیں پھر تو ہو جائے گا. تو پھر یہ مالک اشتر کس درجے میں چلے جائیں گے؟ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں یا نہیں ہے؟ پھر ہو جائیں گے. تو اب جو امام ہے اس کا منصوب یعنی من الامام تو ہونا لازمی ہے. رسول اللہ کو اللہ نے نامزد کر دیا، رسول اللہ نے علی علیہ السلام کو نامزد کر دیا، علی علیہ السلام نے مالک اشتر کو نامزد کر دیا. ٹھیک ہے، کلیئر ہے، واضح. تو یہی اب آپ زمانے کو لے آئے. آپ ایک زمانہ ایسا ہے کہ جس میں اللہ نے انبیاء کو منسوب کر دیا، انبیاء نے اپنے اوصیاء کو منسوب کر دیا. اوصیاء نے فرما دیا ہے کہ اب ہمارے بعد یہ فقہا ہیں آپ کے. نہیں، اس میں وہ منسوب جیسے مالک اشتر نام سے ہو رہے تھے، یہاں بھی نام سے ہونا، شرائط والا زاویہ نہیں. وہ نام سے تو پھر یہ ہوگا نا کہ کتنے مثلاً اب کتنا عرصہ چلے گا اور قیامت تک کتنے نام آنے چاہیے. پھر ہر نام کے لیے ایک امام معصوم ساتھ ہونا چاہیے تاکہ اس کو نامزد کرے. تو وہ تو جیسے مالکیت کا میں نے کہا نا کہ ہر مالک کا نام قرآن میں ہونا چاہیے. تو کتنے قرآن اترے ہیں؟ پھر تو یہ نہیں ہو کہ خود ساختہ لوگ دعوے دار ہو جائیں گے، ہر بندہ امام ہو سکتا ہے. یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ اگر آپ وہ ضابطے اللہ کے ان میں ڈنڈی ماریں پھر ہو سکتا ہے. لیکن اگر ان ضابطوں کی حفاظت کریں، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ ان کو نہیں چھیڑنا، اللہ کے ضابطے تبدیل نہیں کرنا، اپنی طرف سے یہود کی طرح ہاتھوں سے لکھ کر اللہ کی طرف منسوب کچھ نہیں کرنا. جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے اسی کے مطابق آپ نے چلنا ہے آگے. تو پھر جیسے مالکیت میں ہم نہیں کرنے دیتے نا، جو شرعی حدود ہیں، قانون، مثلا کوشش کرتے ہیں لوگ قانونی ضابطوں کے خلاف قبضے کرتے ہیں، لیکن بالآخر قانون کسی جگہ آ کر ان کے قبضے کو چیلنج کر دیتا ہے. صحیح ہے. تو یہ قانونی مالکیت نہیں ہوتی، شرعی مالکیت نہیں ہوتی. جو غیر شرعی، غیر قانون کو بائی پاس کر کے آتا ہے کسی جگہ وہ پکڑا جاتا ہے. اسی طرح حکومت میں بھی وہ جو چیلنج کر کے آئے گا، جیسے مثلا بنو امیہ ہیں، یہ بائی پاس کر کے آئے ہیں حکومت میں، تو ان کی حکومت چیلنج ہو گئی. مولانا مودودی کہتے ہیں نہیں ہے یہ حاکم شرعی نہیں ہے، یہ نہ خلیفۃ الرسول ہیں نہ خلیفۃ اللہ ہیں، یہ تو چیلنج ہو گیا نا.